الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم۔ قابل قدر نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور سے ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا، اور ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی برائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت و برتری دکھائی دے گی، لیکن جب یہی عورتیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون کو بھول جاتی ہیں، مغربی تہذیب و تمدن کا دل دادا بن جاتی ہے، بے پردگی اختیار کر لیتی ہے، رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہے، سنیما ہالوں تھیٹروں کو آباد کرنے والی بن جاتی ہے، اپنے ہاتھ، پاؤں اور نظروں کا غلط استعمال کرنے لگتی ہے، تو ان کی زندگی کا پورا سانچہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ اب نہ تو ان کے رنگ و روپ میں نکھار ہے، نہ رفتار و گفتار کے اندر کشش ہے، نہ انداز و ادا میں وہ صلاحیت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں اور بہنوں، جب تلک چہرے پر نقاب تھا، کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ لباس ہی اتار دیا۔ کل جو ہماری ماں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو ہماری مائیں بہنیں مدارس و مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج سنیما ہالوں اور تھیٹروں کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو جاہلی تہذیبوں کو ملامت کرتی تھی، آج وہ مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر نظر آ رہی ہے۔ جب تک جن کے سروں اور چہروں پر نقاب اور برقع تھا، آج جعلی ساڑیاں اور نیم بلاؤز میں عریاں نظر آ رہی ہے۔ کل تک جن کے جسموں کی شناخت معلوم نہیں ہوتی تھی، آج ناز و انداز اور اسٹائلوں میں چلتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جن کی آوازیں حتیٰ کہ چوڑیوں کی کنگن تک معلوم نہیں ہوتی تھی، آج محفلوں میں رقص و سرور کے نغمے گاتے نظر آ رہی ہے۔ غرض یہ کہ آج ہماری ماں و بہنوں کی حالتیں قابل افسوس لائق ملامت ہو چکی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اور جب تک تم توحید پر قائم رہو گی، جب تک تم دین پر قائم رہو گی، جب تک تم پردے میں رہو گی، جب تک تم پاک دامن رہو گی، تو صرف تمہارے ہی مقدر کا ستارہ افق میں نہیں چمکے گا، بلکہ تمہاری گود سے ایسے لال پیدا ہوں گے کہ زمین تو زمین، آسمان کو بھی فخر حاصل ہوگا۔ تمہاری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا، تیروں کی بوچھاروں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز نہیں قضا کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے عالم، مولوی، حافظ، قاری، محدث، مفکر اسلام اور امام پیدا ہوں گے۔ اے بنت اسلام، تو اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھ، تو حسن کا پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، تو رحمت ہے، تو اپنے وجود ہستی کو مٹا سکتی ہے، تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں دیتا، تو تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی، تیری سیرت مثل کلثوم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اسلامی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا تھا، صوم و صلات کی پابندی ہو گئی تھی، تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے، اور جب تو مثل خدیجہ الکبریٰ ماں بن گئی تھی، تو تیری گود سے
اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین ملت پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، حافظ پیدا ہوئے، ائمہ مجتہدین پیدا ہوئے، مگر اے بنت حوا جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، جو یورپ کی تہذیب و تمدن کو تو نے اپنا لیا، اپنے عصمت و عفت کو بازار کا نمونہ بنایا، گلے کی زینت دوپٹے کو ہار کا درجہ دے دیا، بازاروں میں سیر کرنا تیرا شیوا بن گیا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا تم نے پسند کر لیا، سنیما ہال تو دیکھنے لگی، اپنے اندر سے حیا کو تو نے ختم کر دیا، صوم و صلاۃ کو تو نے پس پشت ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تم نے فراموش کر دیا، اسلامی احکام برے معلوم ہونے لگے تو تیری گود سے فرعون و حامان صفت کے لوگ پیدا ہوئے، دین کے دشمن پیدا ہوئے، باطل کی حمایت کرنے والے پیدا ہوئے، ظالم و جابر انسان پیدا ہوئے، چور و ڈکیت پیدا ہوئے، قبروں کے پجاری پیدا ہوئے۔ اے بنت حوا ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم نے اعمال کو ٹھیک نہ کیا تو قیامت میں رب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اے بنت اسلام اگر تو بیٹی ہے تیرے سر پر عصمت کی چادر ہونی چاہیے، تیرے سر پر عصمت کی چادر ہونی چاہیے، اگر تو ماں ہے کسی کی تو تیرے قدم تلے جنت ہونی چاہیے، اگر تو کسی کی بہن ہے تو تیرے ہاتھ میں اس عظمت و عفت کا کنگن ہونا چاہیے، کیونکہ جس وقت تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، دنیا تجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے تجھے عصمت و تقدس سے سرفراز کیا، رفعت و بلندی کی دولت سے سرفراز کیا، تیری عزت و آبرو کی حفاظت کی، تیرے وقار کو معاشرے میں بڑھایا، تیری عظمت کو لوگوں میں روشناس کرایا، غرض کہ تجھے اسلام نے زمین سے ثریا تک پہنچا دیا، لیکن ان سب کو تم نے فراموش کر دیا، اور یورپ کی تہذیب و تمدن کو تم نے اپنے اندر لے آیا، اور پارکوں میں ٹہلنا تیرا شیوا بن گیا۔ ذرا سوچو قیامت میں رب کو کیا جواب دو گی؟ تیرے اوپر اللہ رب العزت نے نماز فرض کیے ہیں، تو نماز نہیں پڑھتی، تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتی، تیرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے تو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتی، تیرے اوپر شوہر کی اطاعت ضروری قرار دی گئی، مگر آج تو شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اور تجھے حکم دیا گیا کہ تو شکر گزار بندی بن جا، مگر تو ناشکری ہو گئی۔ افسوس 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 کیا ہو گیا تجھے؟ تو کس کے بہکاؤ میں آ گئی؟ شیطان تیرے اوپر کیسے غالب آ گیا؟ یورپ کی تہذیب و تمدن کو تو نے کیسے اختیار کر لیا؟ اسلامی تعلیمات کو کیسے فراموش کر لیا؟ بے حیائی اور بے شرمی کو تو نے کیسے اپنا لیا؟ گھر میں رہنا تم کو برا معلوم ہونے لگا۔ افسوس صد افسوس، ایک دور تھا کہ تیری گود سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے، زبان حمد و ثنا میں مشغول رہتی تھی، مگر آج تیری زبان پر بے حیائی کی باتیں ہیں۔ اے بنت اسلام ذرا اپنی نگاہ کو اٹھا اور دیکھ کہ آج سے 1400 سال قبل عورتوں نے کیا نمایاں کارنامے انجام دیے۔ دیکھ حضرت سمیہ کو کہ دین کی تحفظ کے خاطر شہید کر دیا گیا۔ اگر صداقت و عدالت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور اثار و قربانی دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو، اگر سخاوت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت ام سلمہ کو، اگر حیا اور پاک دامنی دیکھنی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ، اگر پاکیزہ سیرت دیکھنی ہے تو حضرت ام کلثوم کو دیکھو۔ اے مسلم خواتین تم کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صداقت و عدالت پر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اثار و قربانی پر، حضرت ام سلمہ کی سخاوت پر، حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا پر، حضرت ام کلثوم کی سیرت مقدسہ پر۔ مگر افسوس صد افسوس
کہ تم نے ان سب کو فراموش کر دیا۔ اے مسلم خواتین، آج ضرورت ہے معاشرے کی اصلاح کی، آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی، آج ضرورت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، آج ضرورت ہے محمد علی جوہر کی، آج ضرورت ہے شوکت علی گوہر کی، آج ضرورت ہے نور الدین زنگی کی، آج ضرورت ہے محمد بن قاسم کی، آج ضرورت ہے ٹیپو سلطان کی۔ سوال یہ ہے یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو سنو، اگر تم نے اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیا، اپنے اخلاق کو درست کر لیا، اور یورپ کی تہذیب و تمدن کو تو نے اپنے اندر سے نکال دیا، بے حیائی اور بے شرمی کو چھوڑ دیا، اور نمازوں کی پابندی کرنے لگی، روزے کی پابندی کرنے لگی، تو آج بھی تیرے گود سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، نور الدین زنگی پیدا ہوگا، محمد علی جوہر پیدا ہوگا، شوکت علی گوہر پیدا ہوگا، محمد بن قاسم پیدا ہوگا، ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، گویا کہ ہر طرح سے دین کے داعی پیدا ہوں گے، تو خدا کا ڈنکا بجانے والے پیدا ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جاؤ اور تم ان برائیوں کو چھوڑ دو، تب ہی تمہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی ماؤں اور بہنوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔